سورۃ بقرہ پہلا پارہ اور آیت نمبر ہماری 17 مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی مانند مثال کے وہ جس نے بھڑکائی آگ، جلائی آگ، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن ہو گیا اس کا ارد گرد، اس کا ماحول، ذہب اللہ بنورہم، چھین کے لے گیا اللہ تعالیٰ ان کا نور، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مثال پڑھ رہی ہیں منافقوں کی، اور انہی کی صفات ابھی تک آگے جا رہی ہے۔ اب اس مثال کو ذرا آپ غور سے دیکھیے۔ رات کا سفر ہے، قافلہ جا رہا ہے، گٹا کپ اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، اور بالآخر اللہ کی طرف سے خصوصی انتظام ہوتا ہے، ایک شخص آگ جلاتا ہے، اور اتنی تیز آگ جلاتا ہے کہ پورا راستہ منور ہو جاتا ہے، یعنی آگ سے زیادہ روشنی کا تصور دیا گیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس زمانے میں لوگ راستہ تلاش کرنے کے لیے جو ذرائع استعمال کرتے تھے ان میں سب سے اہم طریقہ آگ ہی تھا۔ بھولے ہوئے قافلے آگ دیکھ کر آبادی کی سمت کا اندازہ لگاتے تھے، اور بعض جگہ لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے مستقل آگ جلائی رکھی جاتی تھی تاکہ مسافر راستے کو پہچان سکیں۔ اس نے مثال میں فرمایا کہ ایک شخص نے آگ جلائی، اور اتنی آگ جلائی کہ پورا ماحول جگمگا اٹھا، لیکن راہ پر چلنے والوں کے لیے دو روشنیاں چاہیے، ایک روشنی باہر کی یعنی آگ، اور دوسری روشنی اندر کی یعنی آنکھوں کی بھی آگ چاہیے۔ اب کیونکہ یہ اندر سے بے ایمان تھے، منافق تھے، اعتقادی منافق تھے، لذت پرست تھے، دنیا کو اہمیت دیتے تھے آخرت کے بدلے، انہوں نے اس روشنی کی قدر نہیں کی جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ روشنی تو اللہ نے برقرار رکھی، لوگ راستہ طے کرتے چلے گئے، قافلے سے قافلے بنتے چلے گئے، صحابہ رسول جیسا ایک بہترین گروہ تیار ہو گیا، لیکن ان کی بصارت اللہ نے چھین لی، وہ یہیں بیٹھے رہے، یعنی انہیں اندھے ہو گئے، یعنی یہ نہیں ہے کہ انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، آنکھیں تھی، بصیرت نہیں تھی، روشنی ہونے کے باوجود سفر نہیں کرنا چاہتے تھے، اندھیروں ہی میں رہنا چاہتے تھے، چلنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ان کے حال میں اسی طرح چھوڑ دیا گیا، ذہب اللہ بنورہم۔ آگ کس نے بھڑکائی یا جلائی؟ بھڑکائی میں لفظ بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ جس میں شعلے ہوتے ہیں، بہت بھڑکتی ہوئی آگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، انہوں نے دین کی شمع روشن کی، اسلام کی شمع روشن کی، اللہ نے ان کو روشنی کے ساتھ بھیجا۔ اب جب آ گیا، اب ہوا کیا؟ وَتَرَكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، انہیں شک، کفر اور نفاق کے اندھیرے نہیں چھوڑتے تھے، یہ اپنی دنیا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، دنیا کے مفاد کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ کہا گیا نا اولئک الذین اشتروا، انہوں نے خرید و فروخت کیا کی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو پھر ہماری تجارتی قافلے آنے بند ہو جائیں گے اور ہماری تجارت رک جائے گی۔ ہم بھی دنیا میں نفاق کیوں اپنائے رکھتے ہیں، ہم کیوں آدھے تیتر آدھے بٹیر ہوتے ہیں کہ برادری چھوٹ جائے گی، معاشرے سے کٹ جائیں گے، گریڈ سے کٹ جائیں گے، فیملی سے کٹ جائیں گے، مس فٹ ہو جائیں گے، اور انہی چکروں میں ہم پڑھ کے ہم لوگ آخرت کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اور جو اندر کی جو تڑپ ہوتی ہے، جو اندر کی بصیرت ہوتی ہے، بصائر، وہ پھر چھن جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اندھا ہی ہو جاتا ہے، حقیقت میں سب سے بڑی اندھا پن کیا ہوتا ہے کہ اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ ہر نیکی کے کام کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اتنا انسان اپنے آپ کو مصروف سمجھتا ہے، اور اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر یمدہم فی طغیانہم، ان کو اس قدر لمبا کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم بہت مصروف ہیں، بڑے ہی ہم کوئی بہترین کام میں لگے ہوئے، اور بڑے ہی ہم کوئی پہاڑ کھود رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پائے جاتے ہیں۔ استوقدہ، اوقدہ میں نے روٹ سینڈ کر دی ہے، آگ جلانے کے معنی میں آتے ہیں، جبکہ اس میں شعلے بھی ہوں، اور اضاءت، ضاد واو حمزہ، ایسی روشنی جس میں حرارت و سرخی بھی ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کھول کر سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی مشعل دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کے دین اسلام کو روشن کیا، مخلوق کو اس روشنی میں منزل مقصود کا راستہ بتایا، لیکن منافق اندھا بنا رہا، اور جب آنکھوں میں روشنی اور نور ہی نہ ہو تو مشعل ہاتھ میں لی بھی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔